پھول کہتا ہے نرم ہو جا، سختی نہ کر، سختی کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، سختی کرے گا تیرا اپنا نقصان ہوگا۔ اور پھول پیغام دیتا ہے میرے اندر خوشبو ہے، اے حضرت انسان تو بھی اپنے اندر خوشبو کو پیدا کر۔ کیسی خوشبو؟ عمل کی خوشبو، عمل کی خوشبو۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اسلام دو رنگی نہیں چاہتا کہ میں مسلمان تو کہلوانا چاہتا ہوں، لوگ مجھے نیک بھی سمجھیں، لوگ مجھے نمازی بھی کہیں، لیکن میں اندر سے وہ نہ ہوں جو اوپر سے بن کے دکھا رہا۔ تو جہاں بھی جائے عمل کی خوشبو دوسرے کو متاثر کر دے، تو جہاں بھی بیٹھ کے گفتگو کرے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئے، لوگ کھچا کھچا رم کے قدمے دل میں سکھنے وہ تمہاری طرف لپک کے آئیں۔ اپنے اندر عمل کی ایسی خوشبو پیدا کر۔ یہ نہیں کہ تو نماز پہ لمبے لمبے درس دے، جب نماز کا وقت آئے تو تجھے نماز کا علم ہی نہ، بے عملی تیرے اندر واضح ہو اور لوگوں کو دیندار بن کے دکھائے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے تو اپنے اندر اسلام کی خوشبو پیدا کر۔ جب تو کسی سے ہم کلام ہو تیری گفتگو میں اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے، تو اگر کسی کے ساتھ ملاقات کرے تیرے اندر سے اسلام کی خوشبو نظر آئے، عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے یہ خوشبو دوسروں کو متاثر کرے گی اور اسلام میں داخلے کا سبب بن جائے گی، تیرے لیے بڑا ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر تو نے بے عملی کی خوشبو کو عام کیا، تیری وجہ سے کوئی بندہ بے عمل ہو گیا تو تیرے کھاتے میں گناہ جانا شروع ہو جائے گا۔ اے حضرت انسان، پھول کہتا ہے میرے جیسی خوشبو پیدا کر۔ وہ خوشبو جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، میرے نبی کے پاس بیٹھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر دور دراز علاقوں میں جا کر کے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے۔ یہ جو حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ خیر عربی کے اندر امام راغب کہتے ہیں خیر کا معنی ہے کہ ایسی مرغوب چیز جو سب کو پسند ہو، اور قرآن کس کو پسند نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب کس کو پسند نہیں ہے؟ جو شخص قرآن کی خوشبو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ بہترین انسان ہے، اور جس نے اپنے اندر قرآن کی خوشبو پیدا نہ کی بلکہ اس سے ہٹتا چلا گیا تو معاف کیجئے، قبر کے اندر ایک سوال، جہاں 3 سوال ہوں گے نا ان میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا۔ جب سارے سوالوں کے جواب دے دے گا انسان صحیح، فرشتہ کہے گا وما یدری، تمہیں ان ساری چیزوں کا کہاں سے پتہ چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدق، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے ایمان لانے کے بعد عمل کیا، تصدیق کی، تب مجھے ان چیزوں کا پتہ چلا۔ اور جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اس کے اندر موجود کیا ہے، کیسے جواب دے گا؟ اپنے اندر اسلام کی خوشبو پیدا کر۔ پھول کہتا ہے اسلام کی خوشبو پیدا کر۔ اور پھر پھول کے اندر رنگ ہے، کتنا پیارا، کتنا جاذب نظر ہے۔ پھول کہتا ہے جس طرح قدرت نے مجھے ایک رنگ دیا ہے، اپنے اندر بھی اس طرح کا رنگ پیدا کر۔ کون سا رنگ؟ اسلام کا رنگ، صبغۃ اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ حضرات مجھے بتائیے، یہ رنگ حضرات صحابہ کرام پہ جب نہیں چڑھا تھا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، جب یہی رنگ ان پہ چڑھ گیا، اسلام کا رنگ، اللہ اس کے رسول کی محبت کا رنگ، پھر کیا ہے؟ پھر وہ لوگ ایسے ہوئے کہ اللہ نے ان کے اندر سرٹیفکیٹ تقسیم کیے، اولئک ھم الراشدون،
یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ہم المومنون، یہ مومن لوگ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے معیار پہ پرکھا، اس پہ پورے اترے، اور پھر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے کفر، بغاوت، برائی، گناہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کی نفرت پیدا کرتی۔ یہ ہے وہ رنگ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں بھی جاتے ہیں اسلام کے ایک ترجمان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ یہ رنگ چڑھا ہے اسلام کا ان پہ، یہ رنگ چڑھا کہ کوئی ان کو اپنے ڈھب پہ نہیں لا سکا، بلکہ اسلام نے جس رنگ کو ان کے اندر رنگ دیا تھا وہ اس رنگ کے اندر اتنے رنگے گئے، وہ جہاں بھی گئے دین کو نہیں چھوڑا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ شرک نہیں کرنا، ان قتلتا او حرکتا، یا تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہیں کرنا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کو چھوڑا نہیں۔ آپ دیکھیں جب اس مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں بھی شریک نبوت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، شاید ان کا نام حضرت حبیب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا تم اپنے نبی محمد کو رسول کہتے ہو، یہ بتاؤ تم مجھ کو رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تجھ کو کذاب مانتا ہوں، جھوٹا ہے تو۔ اس نے ایک بازو کاٹ دیا، پھر یہی جملہ کہا، پاؤں کاٹ دیا، پھر یہی جملہ کہا، دایاں بازو کاٹ دیا، پھر یہی جملہ کہا، پھر پاؤں کاٹ دیا، پھر ٹانگ کاٹ دی، جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ رنگ چڑھا ہوا تھا اس صحابی رسول پہ کہ اپنے جسم کا انگ انگ کٹوا لیا، جسم کی بوٹیاں اڑوا لی، لیکن اس رنگ نے اترنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ رنگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں چڑھا تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت میں چڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا صحابہ پہ رنگ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمن کو پہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کو مار رہے نیچے گرا کے، اس نے منہ پر تھوک دیا، علی نے چھوڑ دیا، کہا پہلے میں تیرے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی دین کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اب میرے دل میں تیرے لیے نفرت آ گئی، وہ نفرت غالب آئی، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور یار اتنا رنگ، ایسے کئی واقعات ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر کیے جا رہا ہوں۔ حضرات، پھول کہتا ہے تو نرم ہو جا، پھول کہتا ہے میرا رنگ اختیار کر لے، پھول کہتا ہے میری خوشبو جو میرے اندر موجود ہے، اسلام کی خوشبو اپنے اوپر طاری کر لے۔ اور پھول کہتا ہے دیکھ حضرت انسان، میں کانٹوں کے درمیان رہتا ہوں پھر بھی پھول ہی رہتا ہوں۔ تو ہلکی سی پریشانی پہ گھبرا جاتا ہے، الجھ بیٹھتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے، اور پھر جھگڑے پہ، لڑائی پہ، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اس کے اندر بھی تو نے پھول بن کے دکھانا ہے، نرم رہ کے، میری خوشبو اختیار کر کے، یعنی اسلام کے رنگ میں رنگ کر، اسلام کی خوشبو اختیار کر کے، جو طریقہ اسلام نے دیا ہے اس کے ذریعے سے تم نے اس کے خلاف لڑنا ہے۔ اور یہ پیغام عورتوں کے لیے بھی ہے کہ مرد خواہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، اپنے دائرہ کار کو نہیں چھوڑنا۔ حضرات، مرد اور عورت کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ مرد نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو جنت ملنی ہے۔ عورت نے اپنے دائرہ کار میں رہ کے حقوق ادا کرنے، اس کو جنت ملنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جس کا شوہر اس سے ناراض تھا اور وہ مر گئی تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ اب مرد یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے اس کو جنت ملنی تھی، میں تو پھر جنتی ہے نا، نہیں،
ہر آدمی اپنے دائرہ کار میں تولا جائے گا کہ تو نے جو تجھ پہ حقوق عائد ہوتے تھے کیا تو نے وہ ادا کیے یا نہیں کیے. عورت سے پوچھا جائے گا تو نے جو تجھ پر حقوق عائد ہوتے تھے کیا تو نے وہ ادا کیے یا نہیں کیے. ان حقوق کی روشنی میں تولا جائے گا. اور عورت کو یہ حکم ہے کہ تیرا مرد کتنا ہی کانٹوں بھرا کیوں نہ ہو لیکن تیرے لیے تو محافظ ہے نا, تیرے لیے محافظ ہے, تو اس کی حفاظت میں ہے, تو اس کے حصار میں ہے, وہ تیری حفاظت کرنے والا ہے. اس پہ بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر مجھے اتنا ہی وقت دیا گیا تھا. بہرحال حضرات اپنے اندر ایسی محبت پیدا کیجیے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا, اس پر ایک دو میں واقعات چھوٹے چھوٹے سے آپ کو سنا دوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کتنے پیارے تھے. اماں جی عائشہ صدیقہ سیدہ صالحہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہوتے, جو ہی وقت اذان کا ہوتا آپ ہم سے بے تعلق ہو جاتے. اپنے گھر کے اندر محبت کا ماحول پیدا کیجئے, لیکن جب اللہ کا وقت آ جائے, اذان کا وقت آ جائے, اللہ اکبر کی صدا جو فضا میں گونجی, مسجد سے صدا آئی, اب اس مسجد کی طرف لپک جائیے. کتنا پیارا انداز. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے. ایک صحابی تھے ابو عمیر, ان کی ایک چڑیا ان کو ان سے بڑا لگاؤ تھا, مر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس سے ملتے اس سے کہتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ہے ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا, وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا. کتنی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے اور بچوں کو ان کی سائیکی کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتے. بلکہ بخاری کے اندر حدیث ہے, محمود بن ربی نامی ایک بچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو منہ میں پانی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے پانی اس کی طرف اچھال دیا. وہ ایسے ہی جیسے ایک بچہ بچے سے لگاؤ کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس طرح لگاؤ فرمایا. اور آپ صلی اللہ, آج کل تو مسجد میں بچہ آ جائے تو ہم اس کو اس طرح کی جھڑک پلاتے ہیں کہ وہ گھر بھی نہیں جاتا, کہیں اور چلا جاتا ہے. برداشت کیجئے, تربیت کیجئے ان بچوں کی, اور شکر ادا کیجئے اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں. وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو باہر سڑکوں پہ, چوکوں پہ, چراہوں پہ, گلیوں میں اور بازاروں کے اندر نامعلوم کن کن مصروفیات کے اندر مصروف ہیں. ایک بار حضرت حسن تھے یا حضرت حسین, حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کو بھی معلوم نہیں کون تھے, ذہن سے ان سے نکل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ یہ شہزادوں میں سے ایک شہزادہ انہوں نے پیشاب کر دی. کہتے میں نے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ پیشاب کے قطرے نہ گرے. میرے نبی نے کہا ابو یعلا چھوڑ دو, میرے بچے کو کیوں تنگ کرتے ہیں, کیوں پریشان کرتے ہیں. پانی منگوایا اور اپنے پہ ڈال دیا. اور کتنی محبت والے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آ گیا, چوٹ لگ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ کا زخم دھو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے, کہتے اسامہ اگر تم لڑکی ہوتی میں تمہارے کپڑے بنواتا, میں تمہیں پہناتا, جب تم بڑے ہو جاتی میں تمہاری شادی کر دیتا. یعنی کہ اتنے پیارے سے انداز میں اس کو درد کا بھی احساس نہیں ہونے دیا. اتنا پیارا نبی, اتنا اچھا نبی ہمارا, اور ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. ہمارے صرف زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے, نہ چہرے پہ, نہ جسم پہ, نہ اعمال میں, نہ کردار میں, نہ گفتار میں, کہیں بھی ایسی چیز نہیں, کہیں بھی ایسی چیز نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ. محبت کا انداز دیکھیں. کہا ہاں. دوڑ لگائی, اماں جی آگے نکل گئیں. پھر ایک بار ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے, لشکر والوں کو کہا بھئی آپ جائیں ہم آتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ ہاں یا رسول اللہ. دوڑ لگائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. قریب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بدلہ لے لیا. وہ پہلا جہاں تم آگے نکل گئی تھی آج وہ میں نے تم سے بدلا. یہ گھر میں ماحول پیدا کرنا چاہیے. ہمارا عالم یہ, ہم گھر میں آتے ہیں ایسی حالت ہے جیسے کوئی بم دھماکہ ہو گیا ہو, اور جب واپس پلٹتے ہیں تو ایسے ہے جیسے اس بم دھماکے کی بدبو اڑ رہی ہو. اپنے گھروں کے اندر راحت پیدا کیجیے,
اپنے گھروں کے اندر پھول جیسی خوشبو پیدا کیجیے. اور انشاءاللہ بیٹا آپ چھوٹے چھوٹے بچے یہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی جوانیاں برقرار رکھیں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. یہاں قرآن مجید کی کلاس 2.5 سال سے الحمدللہ ہو رہی ہے، تو کوشش کیجیے 15-20 منٹ یا 10 منٹ یا 12 منٹ کی کلاس آخری بات سنیے، ایمان تازہ کیجیے، بات کو ختم کیے دیتے ہیں. شام کے ایک عالم وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں بہت بڑا ایک قبرستان، وہاں ایک گورکن. وہ کہتا میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا جی یہ قبر بنانی ہے. کہتے میں نے بنا دی. میت آئی، جب میں نے کہتا اس کو نیچے لٹایا، اچانک قبر تا حد نگاہ کھل گئی. فرشتے آئے اور اس کو میت کو میرے ہاتھ سے لے گئے اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا. میں نے لوگوں سے تذکرہ کیا، لوگ کہتے یار ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، یہ تمہارا وہم ہے، پتہ نہیں کیا ہوا تجھے. بات آئی گئی ہو گئی. 6-7 ماہ گزرے، ایک وہی عورت دوبارہ آئی، کہتی ہے قبر بنانی ہے، اتنے بجے تک آ جائے گی میت. ٹھیک ہے. کہتا جب وہ میت آئی میں نے اس کو میت کو قبر میں رکھا، سیم وہی منظر، لیکن اس بار میں بے ہوش نہیں ہوا. قبر میں میت کو رکھنے دفنانے کے بعد وہ جب عورت جانے لگی تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا بہن مجھے بتاؤ تو صحیح، آج سے اتنے ماہ پہلے بھی ایک میت تم لے کر آئی تھی اور آج بھی یہ منظر دیکھا. رونے لگے، کہنے لگے وہ بھی میرا بیٹا تھا، یہ بھی میرا بیٹا ہے. اس میرے بیٹے کو وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، اور یہ جو میرا بیٹا اب فوت ہوا ہے یہ اس کے اخراجات اٹھاتا تھا. اس نے گورکن کی نوکری چھوڑی، ایک مدرسے میں داخلہ لیا. وہ عالم دین بتلاتے ہیں کہ پھر وہ شام کی تاریخ کا بہت بڑا عالم دین بنا. حضرات دین کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیے. اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کے جملے ہیں، اللہ کے احکامات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. اتنا بلند کر دیں گے آپ کو، آپ نے کبھی اس بلندی کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، آنکھیں کھل جائیں گی. آج ہماری آنکھیں بظاہر کھلی ہوئی ہیں لیکن یہ آنکھیں بند ہیں. جب حقیقت میں بند ہو جائیں گی دنیاوی اعتبار سے تو دینی اعتبار سے پھر ہماری آنکھیں حقیقت میں کھل جائیں گی جب قبر میں حساب کتاب ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلاس کو اور مزید زیادہ سے زیادہ اس کے اندر افراد لانے، بٹھانے، پڑھانے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.